اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ باب الاستئذان عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اتانا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فاتیت بابہ فسلمت ثلاثا فلم يرد علی فرجعت فقال ما منعك ان تأتینا فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد علي فرجعت وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أقم عليه البينة قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت۔ دین اسلام کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے کہ دین اسلام کامل مکمل بلکہ اکمل مذہب ہے اور دنیا اور آخرت کے تمام تر بہتری والے کام اور تمام تر وہ احکامات جو دین اور دنیا کے اندر کام آنے والے ہیں ان کے متعلق ہمیں تعلیمات ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ معاشرت آپس میں جو رہن سہن ہے اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا۔ تو گزشتہ دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے سلام کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی کہ سلام کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ اور اب آگے جو بات شروع ہونے کو جا رہی ہے اس کا عنوان ہے اجازت طلب کرنا۔ اس کا عنوان ہے اجازت طلب کرنا۔ قرآن کریم کے 18ویں سپارے کو کھول کر دیکھیں، قرآن کریم کے 18ویں سپارے کو کھول کر دیکھیں، سورۃ النور نامی ایک سورت ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گویا کہ یہ جو احکامات بیان ہو رہے ہیں یہ کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا لازمی جز یہ حسن معاشرت ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا لازمی جز یہ حسن معاشرت ہے، لہذا مسلمانوں کو پابند بنایا گیا لا تدخلوا بیوتا کہ تم نہ داخل ہو کسی بھی گھر کے اندر جو گھر تمہارا اپنا نہ ہو، بیگانہ گھر ہو، پرایا گھر ہو، پڑوسی کا گھر ہو، رشتہ دار کا گھر ہو، کسی کا بھی گھر ہے اس گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اگر داخل ہونا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس گھر والوں سے اجازت لینی پڑے گی اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان گھر والوں کو سلام کرنا پڑے گا۔ یہ حکم دیا گیا ایمان والوں کو۔ ظاہر ہے ایمان والوں کو اللہ جو حکم دے گا اس پر عمل کی صورت میں ایمان والوں کا فائدہ ہوگا، اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی ہے، تم نے اجازت مانگی لیکن تمہیں اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ تمہارا اجازت نہ ملنے پر واپس چلے جانا یہ تمہارے لیے ازکا و اطہر، یعنی تمہارے نفس کے تزکیے کے اعتبار سے اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کے اعتبار سے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جب قرآن کریم کے اندر ایک حکم موجود ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر اس کا نمونہ کر کے بتلایا، اپنے احکامات کے ذریعے سے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ کسی بھی انسان کے لیے بغیر اجازت کے جانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بغیر اجازت کے جانا یہ جائز، گویا کہ اجازت طلب کرنا اگر قرآن کریم کا حکم دیکھا جائے تو یہ لازمی سی بات ہے، اور پھر اجازت کا طریقہ کار کیا ہے اس کو آگے والی روایات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سب کے جو رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں ہم صحابہ کی مجلس مسجد نبوی کے اندر لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کی مجلس مسجد نبوی کے اندر لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کی مجلس مسجد نبوی میں لگی ہوئی تھی تو ہمارے پاس ایک صحابی پریشانی کے عالم میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کا نام تھا، پریشانی کے عالم میں آئے اور آ کر انہوں نے ہمیں کہانی سنائی کہ بھائیو بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے مجھے بلوانے کے لیے بندہ بھجوایا۔ حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں
انہوں نے مجھے بلوانے کے لیے بندہ بھجوایا، اب جب میں واپس آیا اس بلوانے والے کے بلوانے پر تو دروازے پر آ کر میں نے 3 مرتبہ حضرت عمر کو سلام کیا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ میرے 3 مرتبہ سلام کرنے پر حضرت عمر کی طرف سے جواب نہ آیا تو میں واپس چلا گیا۔ اب یہ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو فلاں وقت میں بلوایا تھا، آپ آئے کیوں نہیں تھے؟ تو میں نے ان کو بتلایا کہ حضرت والا آپ نے بلوایا تھا، میں آیا تھا، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہ دیا تو میرے دماغ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود تھا کہ تم کسی کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کر لو، 3 مرتبہ سلام کر دو، اگر تمہارے سلام کا جواب مل گیا تو گویا کہ تمہیں اجازت مل گئی، اگر 3 مرتبہ سلام کے بعد تمہیں جواب نہیں ملتا تو تمہیں وہاں سے واپس آ جانا چاہیے، تو میں نے تو پیغمبر کے فرمان پر عمل کیا ہے، لہذا آپ کی طرف سے جواب نہ ملنا میں یہ سمجھا آپ مجھے اندر بلانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، میں واپس چلا گیا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے حضرت عمر کا، اس زمانے کے اندر لوگ، چونکہ سرکار کا زمانہ بڑا قریب کا زمانہ تھا، حضرات صحابہ کرام تو موجود تھے لیکن کچھ وہ حضرات بھی تھے جو صحابہ کرام کے علاوہ باہر کے علاقوں سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کے اندر آ گئے تھے، لہذا انہوں نے پیغمبر کا زمانہ تو پایا نہیں، وہ پیغمبر کی احادیث مبارکہ کو دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ قانون پاس کیا کہ جو بھی پیغمبر کا فرمان بیان کرے گا نا اس کو گواہ لانا پڑے گا، جو بات وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے کہ یہ پیارے پیغمبر نے کہی ہے اس پر گواہ لانا پڑے گا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے درجے کے صحابی ہیں، 10ویں سپارے میں ان کا ذکر بھی ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، کہ پیغمبر سے سواری مانگی، پیغمبر کے پاس سواری نہیں تھی، پیغمبر نے منع کیا تو یہ حضرت روتے ہوئے لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس روایت کو حضرت عمر نے کہا آپ کی بیان کردہ یہ بات میں نے پیغمبر سے نہیں سنی، لہذا آپ نے جو بات بیان کی ہے اس پر گواہ لے کر آئے۔ اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ابو موسیٰ اشعری آ گئے، ظاہر حضرت عمر کی مجلس میں ایک بات بیان ہو گئی، اب ثابت کرنا ابو موسیٰ اشعری کا ذمہ بنتا ہے، ذمہ داری ہے، لہذا وہ پریشان تھے کہ کوئی گواہ مل جائے۔ حضرت ابی ابن کعب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام آپس میں گپ شپ لگاتے تھے، غالب حضرت انس سے پوچھا گیا کیا صحابہ ہنسی مذاق کرتے تھے؟ فرمایا بالکل کرتے تھے، حالانکہ ایمان ان کے دل میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ تو اب ظاہر حضرت عمر ان کا کوڑا بھی مشہور ہے، ابو موسیٰ اشعری کو اس مجمع نے ڈرانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے اللہ اچھا آپ نے سنا تھا، اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے، اچھا آپ نے سنی تھی بات، اچھا اس انداز سے ابی ابن کعب نے ان کو تھوڑا سا دبایا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں تو ابی ابن کعب نے کہا ہماری مجلس کے اندر جو سب سے کم عمر بچہ ہے وہ تمہاری بات کی جا کر گواہی دے گا، تو سب سے کم عمر اس مجلس کے اندر ابو سعید خدری تھے، لہذا وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گئے، حضرت عمر کی بارگاہ کے اندر مجلس میں جا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو 3 مرتبہ سلام کا جواب نہ دے اس بندے کو واپس پلٹ جانا چاہیے۔ اب اس روایت سے ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا، ہم کسی کے دروازے پر جائیں تو دروازے پر جا کر ہم آ جا کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دروازہ توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جانے کے بعد طریقہ کار کیا ہے، السلام علیکم، چلیے وہ پرانا زمانہ تھا، گھر چھوٹے ہوتے تھے، شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، موجودہ زمانے کے دروازے کو بچا دیا جائے۔ بعض لوگوں نے
اپنا گھنٹی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بیل بجا کر تھوڑا انتظار کریں، ہم پیدل آئیں گے، ایروپلین کے ذریعے سے دروازے تک نہیں آئیں گے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دھک 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 دھک۔ عام طور پر جو لوگ بجاتے ہیں تو بالکل دودھ والے کی طرح بجاتے ہیں۔ اب دودھ والے کو دیکھا کتنا خطرناک بجاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے اس طریقہ کار سے منع کیا۔ اب ورن اسلام کی تعلیم کھٹ کھٹانا نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ کھٹ کھٹانا نہیں ہے، پیغمبر سے یہ نوٹ یہ کھٹ کھٹانا ثابت نہیں۔ چلے ہم کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے اندر گھر چھوٹے تھے تو تعلیم یہ دی کہ جا کر آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ پھر انتظار کر لیں، جواب آ جاتا ہے ٹھیک، نہیں السلام علیکم، اگر اجازت مل جاتی ٹھیک، نہیں السلام علیکم، اگر پھر بھی اجازت نہیں ملتی عزت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ انسان کو واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اب یہ 3 مرتبہ سلام کیوں کرنا ہے بھیا؟ آپ کو توجہ نہیں ہے۔ سلیم بنساری اپنا کھیل رہا ہے، بادام دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، صدارت اوپر دیکھ رہا ہے، کیا مسئلہ؟ خیر تو ہے، ٹھیک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ 3 مرتبہ سلام کیوں ہے؟ ایک سوال ہے۔ پہلا سلام اپنا تعارف کروانے کے لیے، پہلا سلام اپنا تعارف کروانے کے لیے، دوسرا سلام اجازت مانگنے کے لیے، تیسرا سلام میں واپس جا رہا ہوں، واپسی کا اندیا یا اشارہ دینے کے لیے۔ آگے سمجھ میں؟ السلام علیکم پہلا سلام تعارف کے لیے، السلام علیکم دوسرا سلام اجازت کے لیے، السلام علیکم تیسرا سلام واپسی کا اندیا یا اشارہ وغیرہ دینے کے لیے۔ تو یہ طریقہ کار اسلامی۔ اسی پر آپ موبائل کو بھی قیاس کر لیں، یہ موبائل فون ہے، یہ بھی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں ایسے ہی موبائل پر بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ پاگلوں کی طرح لگے ہوتے ہیں، ٹائم دیکھیں گے، نماز کا ٹائم ہے لیکن فون بج رہا ہے، نماز کے اندر فون بج رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ فون کرنے والا ہمیں جوئل عیسائی تو نہیں ہوگا، سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ نماز کے اوقات میں فون کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ 3 اوقات کے اندر تو منع کیا گیا، آپ کسی کے گھر کے اندر بھی نہ جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو اپنا فجر سے پہلے، ایک ظہر کے بعد کا وقت اور ایک عشاء کے بعد کا وقت ہے، وہاں تو اجازت لینی چاہیے۔ اب فون کے اندر کیا ہوتا ہے، عام طور پر جب دل کرا ترنت فون ملا لیا جی، بھائی کیا پتہ اگلا کس کنڈیشن میں ہو، کیا پتہ اگلا کس کنڈیشن میں ہو، تو فون اس طریقے سے نہیں۔ افضل طریقہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، جس کو آپ نے فون کرنا ہے آپ پہلے اس کو میسج کر دیں، جناب اگر آپ فارغ ہیں تو میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ میسج پڑھنا کسی کو نہیں آتا، تو ٹھیک ہے کم سے کم مس کال مار دیں، مس کال مار دیں، ہلکی سی مس کال بجا دیں۔ تو اب یو فون کی کمپنی ہے مثال کے طور پر، تو یو فون کی کمپنی میں مکمل جو بیلیں جاتی ہیں ختم ہونے تک، اس میں 36 سے لے کر 42 سیکنڈ آپ کے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ 2 سیکنڈ کے اندر آدھی بیل مار کے چھوڑ دیں۔ اگر آپ جیز کمپنی کا استعمال کرتے ہیں تو 22 سے 25 سیکنڈ کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ طریقہ کار آدھی بیل مار دے۔ اب اگلا بندہ اگر فارغ ہوگا، اگلا بندہ آپ سے بات کرنا چاہے گا، آپ کو کال بیک کر دے گا، ٹھیک ہے، یا وہ بھی مس کال مار دے گا۔ لیکن اگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو یہ بھی اگلے کے ساتھ زیادتی ہے۔ جیسے گھر میں جانے کے لیے اجازت، ایسے ہی رابطہ کرنے کے لیے بھی۔ صبح جب ظہر کے بعد میں سوتا ہوں، اس موبائل کو دور رکھ کے سوتا ہوں، دھڑا دھڑ کالیں ہوتی ہیں، او خدا کے بندے۔ اب دنیا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہمارے جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے ان کو مسائل بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ، حلف برداری کا مسئلہ، 2 دن پہلے سر صدیق دھڑا دھڑ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ہر بندے کو اپنے اوپر کیا، مجھے اس سے میرے پیٹ میں درد ہے، اور کسی نے کہا نا کسی کیا حال ہے، اس نے کہا وہی جو تمہاری بہن کا حال ہے، اس نے کہا اس کو ایموشن لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر بندے کی الگ وہ ہوتی ہے، مجھے اس وقت پیشاب آ رہا ہے، آپ کو تو نہیں آ رہا، ایک مثال ہے۔ تو کس بندے کی کیا کیفیت ہے، اسلام دوسرے کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ السلام علیکم، ملاقات کرنی ہے آپ اجازت لیں۔ تو موبائل فون کا فتنہ اس زمانے کے اندر یہ لوگوں کی نیندوں کو حرام کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، بیچ میں فون آ گیا، بیچ میں فون آ گیا تو نیند کا تو جنازہ نکل گیا نا، بولو نیند کا جنازہ نکل گیا نا۔
اب اس موبائل کو رات کو بند بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایمرجنسی کو، جیسے اقبال بھائی کے بچے کا معاملہ ہوا، رات 1:30 بجے فون آیا تو وہ ایمرجنسی تھی، چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جی رات 12:30 بجے کال کرنا کہ جی وہ یہ بتا بیگم کے حقوق کیا ہیں، خدا کے وجہ دن کے 12:30 بجے پوچھنا، رات کے 12:30 بجے حقوق ادا کرنے پوچھنا نہیں ہے، اس انداز سے دوسروں کو پریشان کرنا۔ یہیں پر ہے چودھری لال خان بہت پریشان لگ رہا ہے، منہ بنا کے بیٹا خیر تو ہے، ٹھیک ہے نا، سلام کرنا، اجازت طلب کرنا، تو یہ فون، موبائل فون یہ رابطے کا ذریعہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ بھائی کسی کو فون کر دو، ٹائم تو دیکھو اللہ کے بندے، کسی کا کیا ٹائم، کسی کے کھانے کا، کسی کے پینے کا ٹائم، کسی کی نماز کا ٹائم ہے، صبح فون کرنا ہے، اشراق کا وقت دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ اشراق پڑے، ہم پہلے سے نہ سوچے نہیں وہ سو رہا ہوگا، اس نے ذہن رکھے۔ آری سمجھ رہی میں، السلام علیکم اجازت ہے تو یہاں پر بھی ہے، فون کے اندر بھی ملاقات ہے نا، تو اجازت یہاں پر بھی ہوگی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کے والد صاحب غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور حضرت جابر کی 8 بہنیں تھیں، 8 بہنیں اور یہ اکیلے بھائی تھے، اور احد کے اندر جب ان کے والد صاحب شہید ہوئے، ان کی گردن پر قرضہ بہت زیادہ تھا، گردن پر قرضہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت جابر کے والد کی شہادت کے بعد قرض داروں نے ان کو بہت پریشان کرنا شروع کیا، تو یہ بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنے لوگوں سے بات کریں تاکہ قرض کی ادائیگی کے اندر کچھ مہلت مل جائے، اور اللہ کے نبی کیا بھی کرتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک دن یہ پیغمبر کے دروازے پر آئے اور دروازے پر دستک دی، پیغمبر نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں، انہوں نے کیا کہا؟ میں۔ سرکار نے پوچھا کون؟ انہوں نے کیا کہا؟ میں۔ تو اللہ کے نبی نے لفظ میں کو ناپسند جانا، لفظ میں کو مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا میں لگا رکھی ہے، اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ گویا کہ ایک اور عمل ہمیں پتہ چل گیا، ہمارے دروازہ بند ہے، باہر سے کوئی دروازہ بجاتا ہے تو لازمی تو نہیں ہم اس کی آواز پہچان سکیں، لازمی تو نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت جابر کی آواز کو پیغمبر نے پہچان لیا ہوگا، لیکن امت کو تعلیم دینے کی خاطر اللہ کے نبی نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا، یہ کیا میں کی رٹ لگائی ہے، جو تمہارا نام ہے اپنا نام بتلا دو۔ یہ حال فون پر بھی ہوتا ہے، کسی کا نمبر سیو نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے، السلام علیکم، مجھے پہچانا نہیں پہچانا جی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، بھائی تو وزیر اعظم ہے، ہم تجھے پہچانیں گے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی آپ نام بتائیں، میں بات کر رہا ہوں عبد القادر، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صبح بہار سے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صبح بہار سے۔ آپ بتائیں نا، میں بات کر رہا ہوں اپنا سلیم پنساری، کہاں سے؟ مچھلی بازار سے۔ آپ پوری وضاحت کریں، مکمل تعارف کریں، بلکہ طریقہ کار کیا ہے؟ السلام علیکم، میں عبد الرحمن بات کر رہا ہوں، بٹنی قبیلے والا، رہائش 85 کے اندر، آپ کے پاس وقت ہے یہ سر رفیق فون کریں، میں پرائیویٹ ایسوسییشن کا صدر بات کر رہا ہوں، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ طریقہ کار۔ اور اگر اگلا کہتا ہے کہ جی میں مصروف ہوں، اگلے کا عذر مان لیا جائے، اگلے کا عذر مان لیا جائے، اور یہ نہ کہا جائے اچھا اب تو بڑے ہو گئے، اب تو ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہے، یہ باتیں شریعت نہیں مانتی ہے۔ حضرت جابر بھی کہتے تھے اچھا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر میرا ابا شہید ہو گیا، اب آپ میرا نام نہیں پہچانتے ہیں، یہ میری آواز نہیں پہچانتے؟ نہیں، پیغمبر نے امت کو تعلیم دی کیا کہ بات کرو، صاف صاف کرو، کون ہے بھیا؟ جابر ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے اندر بلانا ہوگا تو بلا لوں گا، نہیں بلانا ہوگا تو منع کر دوں گا۔ تو میں بکری کرتی ہے، میں بکری کرتی ہے، اور جو میں کرتی ہے پھر وہ چھری کے نیچے دبتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا مدرسہ تھا مسجد نبوی کے اندر، اس مدرسے کا نام تھا صفہ، اس مدرسے کا نام تھا، اس صفہ کے اندر طلبہ کی تعداد ہوتی تھی لگ بھگ 80 سے لے کر 400 تک پہنچی ہوتی تھی مختلف اوقات کے اندر۔ اس مدرسے کے محتمم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مدرسے کے اندر رہنے والے طلبہ کے کھانے پینے کا ٹوٹل انتظام یہ پیارے پیغمبر خود
فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر کے پاس آئے. حضرت ابو ہریرہ خود بھی اسی مدرسے کے طالب علم ہیں. دودھ کا پیالہ لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اور صفہ کے تمام طلبہ کو بلا کر لے آؤ. چنانچہ دودھ کا پیالہ وہیں رکھا. حضرت ابو ہریرہ چلے گئے اور صفہ کے تمام طلبہ کو لے کر سرکار کے پاس آئے. لیکن آنے کے بعد دروازے پر آ کر ان سب نے پیغمبر سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. ٹھیک ہے. اصولی طور پر اگر کوئی بندہ کسی کو بھجوائے جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ تو جس کو بلوانے کے لیے بندہ بھجوایا اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب بلوایا تو گویا کہ اجازت ہو گئی. لیکن یہاں پر انہوں نے اجازت کیوں مانگی؟ اس بنیاد پر کہ وہاں سے آنے میں کافی تاخیر ہو گئی. کیونکہ وہ جو صحابہ تھے ان کے پاس تو لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا. وہ جو صحابہ تھے اپنے کاموں کے اندر سمیٹنے میں لگے ہوتے تھے. چنانچہ وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی. اس بنیاد پر ان لوگوں نے آ کر اثر نو اجازت لی. لیکن حکم یہ ہے اگر کسی کو بلایا جائے، اگر کسی کو بلوایا جائے، جس بندے کے ہاتھ بلوایا اگر اس کے ساتھ آئے یا اس کے بغیر آئے اس کی اجازت الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سمجھ رہی میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا مکہ مکرمہ کا قبرستان، جس قبرستان کو جنت المعلی کہا جاتا ہے، یہ معلی اونچی جگہ ہے اور وہاں پر موجودہ قبرستان جس میں ہماری اماں خدیجہ کی قبر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اونچی جگہ پر یہ واقع ہے. وہاں سے ایک صحابی نے پیغمبر کے لیے دو چیزیں بھجوائیں. ہرن کا چھوٹا بچہ 6 مہینے کا اور ساتھ میں ککڑی بھجوائی. تو جو صاحب لے کر آئے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ سارا کچھ لے کر ڈائریکٹ پیغمبر کی مجلس میں اندر آ گئے. اجازت طلب نہیں کی. اللہ کے نبی نے ان کو باہر نکلا جائیے اور جا کر سلام کیجئے اور اس کے بعد پوچھئے ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ پیغمبر نے تعلیم ارشاد فرمائی. گویا کہ کوئی بندہ اگر آ کر بیچ میں گھس جائے، کوئی بندہ بغیر اجازت کے آ جائے تو طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو باہر نکالا، جاؤ بھائی اجازت لے کر، جاؤ بھائی اجازت لے کر. وجہ کیا ہے؟ جب انسان اجازت لے کر آتا ہے ایک تو سنت زندہ ہو جاتی ہے، دوسرا یہ حسن معاشرت کا ایک بہترین پہلو اجاگر ہو جاتا ہے. ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہی حال ہوتا ہے جب دو بندے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے علاقے والوں کو اللہ ہدایت دی. بولو آپ دو بیٹھے بات کر رہے ہیں، کوئی کام کی بات ہوگی، بیچ میں آ کر تیسرے آ کر بیٹھ جائیں گے. نہیں بیٹھنا چاہیے، موٹی سی بات ہے. اب میں منع نہیں کر سکتا، برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دو بندے بات کر رہے ہیں، بیچ میں آ کے خام کا ٹپک پڑیں گے، اپنی باتیں چھیڑ دیں گے. اجازت لینی چاہیے. اب اگر وہاں اگر ہم کسی کو کہہ دینا کہ روڈ یہاں سے، اللہ اکبر، یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی کو اٹھایا جائے مجلس کے اندر سے یا نکالا جائے گھر سے باہر تو شریعت نے اجازت دی کہ جاؤ اجازت طلب کرو اور اس کے بعد واپس اندر آؤ. آگئی سمجھ شریفہ میں جی؟ اتنی بات آ گئی. اگلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کے دروازے پر جاتے تھے تو دروازہ بجاتے تو نہیں تھے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی سلام کرتے تھے. کھڑے کہاں ہوتے تھے؟ دروازے کی ایک جانب. ایک دروازے کا منہ ہوتا ہے، ایک اس کی دائیں سائڈ ہوتی ہے، ایک اس کی بائیں سائڈ ہوتی ہے. تو پیغمبر کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، جیسے ہمارے تبلیغی حضرات ہوتے ہیں، بہترین طریقہ وہ دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ یا تو دائیں طرف کھڑے ہوں گے یا بائیں طرف کھڑے ہوں گے. اس زمانے کے اندر دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تو دروازہ کھلنے پر نظر اندر پڑ جاتی تو نتیجہ بے پردگی کا خدشہ تھا. اس زمانے کے اندر دروازے کی دائیں یا بائیں سائڈ پر کھڑا ہوا جاتا تھا. موجودہ زمانے کے اندر بھی سنت عمل یہی ہے کہ پیغمبر سے دائیں یا بائیں کھڑا ہونا ثابت ہے، لہذا سینٹر میں نہ کھڑا ہوا جائے، اس لیے کہ ممکن ہے اندر سے کوئی اچانک آ جائے تو پھر بے پردگی نہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو جائے. طریقہ کار کیا ہے؟ دائیں طرف کھڑے ہونا ہے یا بائیں طرف کھڑے ہونا ہے. اور دروازہ بجانے سے بہتر ہے آدمی زور سے السلام علیکم یا دونوں کو ملا دو، السلام علیکم.
ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم، دونوں کام ہو جائیں گے، تو یہ طریقہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ کتنی بات واضح ہوگی جی؟ اگلی بات، صاحب تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے گھر پر میرے ساتھ میری والدہ رہتی ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ میرے گھر پر میری والدہ رہتی ہیں، آپ نے اور قرآن کریم نے جو احکامات اجازت کے بتلائے ہیں، کیا مجھے گھر میں داخل ہوتے وقت جبکہ مجھے کنفرم ہے کہ میری ماں رہتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا مجھے اجازت لینی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جی، اجازت لینی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جی۔ وہ آنے والے صاحب یہ سمجھے کہ شاید پیغمبر میری بات سمجھ نہیں پائے، انہوں نے کہا سرکار اپنی ماں کے ساتھ صرف میں رہتا ہوں، کیا مجھے اجازت لینی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جی۔ ٹھیک ہے، پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کا خادم ہوں، اجازت لینی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو گھر پر بغیر اجازت کے چلا جائے اور اپنی ماں کے جسم کا وہ حصہ دیکھ لے جو دیکھنے میں تجھے شرم محسوس ہو؟ کہا نہیں، پھر اجازت دیا۔ کیا مطلب ہو گیا؟ ہمارے گھر پر ہماری ماں ہے، حلال ہے ہمارے لیے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، یہ تین رشتے وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن عام طور پر دستور یہ ہے کہ جب مرد گھر سے نکل جاتے ہیں تو گھر کی عورتیں اضافی کپڑے اتار دیتی ہیں، ظاہر ساری عورتوں سے پردہ تو کوئی نہیں، وہ گھر کے کام کاج کے اندر وہ لگی ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کپڑا وغیرہ اتار دیتی ہیں۔ اب اگر میں اپنے گھر پر جاتا ہوں تو میری بیٹی اگر موجود ہے، میری بہن اگر موجود ہے، میری ماں اگر موجود ہے اور میں بغیر اجازت کے منہ اٹھائے اندر چلا جاؤں اور اگر انہوں نے اضافی کپڑے اتارے ہوں تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کو شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جانا ہے تو جاؤ، لیکن اجازت لے کر جاؤ کہ تمہارے دروازہ بجانے پر اگلی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے گی۔ اسی بنیاد پر کیا فرمایا گیا کہ سفر سے واپس آنا ہو تو رات کے وقت میں گھر میں داخل نہ ہو، کیونکہ سفر کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے اس کی بیگم اپنی کیئر نہیں کرتی، زیادہ بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے۔ سفر پر جب شوہر چلا گیا وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، آپ اچانک آئیں گے تو 15 دن کی وہ بل بتوڑی بنی ہوگی تو خامخواہ ڈر جائیں گے، تو کہا کہ آپ آئیں محلے کے اندر رات پہلے گزارے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے صدارت کیا نہیں وہ تو کیا پیچھے والی بات کیا ہے، اس سے پیچھے والی بات کیا ہے، نہیں کہاں سے آئیں جی آئی سمجھ رہی میں، اچانک دیکھ کر ڈر نہ جائیں، اچانک دیکھ کر شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا کہا پہلے سے اطلاع دینی ہے، پہلے سے اطلاع دینی، اس اطلاع کا فائدہ کیا ہوگا؟ حسن معاشرت کا پہلو قائم رہے گا۔ آئی سمجھ رہی میں، اگلی بات بتاؤں سر، اللہ کے نبی ایک دروازے پر گئے، دروازہ تھا عبداللہ ابن مسعود کا، اللہ کے نبی نے جا کر السلام علیکم کہا، خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد السلام علیکم، خاموش ہو گئے، تیسری مرتبہ السلام علیکم، خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد واپس چل دیے۔ عبداللہ ابن مسعود تینوں مرتبہ اندر سے آواز سن رہے تھے لیکن جواب بالکل ہلکا دیتے تھے۔ پیغمبر نے کہا السلام علیکم، انہوں نے ہلکا سے کہا وعلیکم السلام، 3 مرتبہ۔ جب 3 مرتبہ جواب کے بعد اللہ کے نبی واپس جانے لگے، عبداللہ ابن مسعود بھی پیچھے بھاگ پڑے، کہا یا رسول اللہ آپ کے تینوں سلاموں کی آواز بھی مجھے آئی اور تینوں مواقع پر میں نے جواب بھی دیا، اس بنیاد پر آواز نہیں بڑھائی کہ میں یہ چاہتا تھا یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ میرے حق میں آپ کی جانب سے آ جائیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے، لہذا جب ہم سلام کرتے ہیں دروازے پر جا کر ایک دعائیہ کلمات بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو اجازت نہیں دینا چاہتے ہم سلام کا جواب دے دیں، ہم سلام کا جواب دے دیں، بھلے ہلکے انداز میں دے دیں، یا دعائیں لینے کا موڈ ہے 3 مرتبہ سلام کا جواب دینے کے بعد پھر ان کو اندر بلا لیا جائے۔ اسلام نے اجازت کے متعلق یہ جو احکامات بیان کیے ہیں ان کا تعلق ہے حسن معاشرت کے ساتھ۔
اس کے ساتھ حسن معاشرت کیا ہوتی ہے؟ بولو، آپس میں رہن سہن، آپس میں رہن سہن. ابھی گھر پر جائیں گے تو کیسے جائیں گے انشاءاللہ؟ حسین بھائی کیسے جائیں گے گھر پر؟ دروازہ بجا لیں تو سلام کریں گے. اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوگا 43 انچ کا، تو کہاں سے سلام کی آواز آئے گی؟ ہاں، بیل السلام علیکم، ٹھیک ہے، ٹک السلام علیکم، تاکہ پیغمبر کی سنت زندہ ہو جائے. اور یہ عادت بنائے، روٹین بنائے، اپنے بچوں کو بھی اس بات کا پابند کرے. اجازت طلب کرنے میں خیر ہی خیر ہے. انسان کبھی لیٹا ہوتا ہے، اب اگر میرا بیٹا میرے کمرے میں آتا ہے، اگر وہ بغیر اجازت کے آئے گا تو کبھی انسان لیٹا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوتے ہیں، تو انسان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. لہذا اجازت کا جو پہلو ہے وہ آپس میں محبتوں کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. تو یہاں پر اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی. اگلا جو باب انشاءاللہ آئے گا وہ مصافحے کے متعلق، ہاتھ ملانا اور گلے ملنے کے متعلق جو پیغمبر کی تعلیمات ہیں وہ بیان ہوگی. اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.